الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اکٹھا کرے گا وہ ان کو. وَيَوْمَ یہ دن کے معنی میں آتا ہے. جب شروع میں آتا ہے تو ظرف کا معنی ہوتا ہے جس دن، جس وقت. حشرہ یحشر جمع کرنا، اکٹھا کرنا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اکٹھا کرے گا ہم ان کو. کَأَلَّمْ کَأَن گویا کہ لم نہیں. یلبسو لبس یلبسو ٹھہرنا، رک جانا. کَأَلَّمْ یلبسو گویا کہ وہ ٹھہرے ہی نہیں. الا مگر ساعتن ایک گھڑی. ساعتن گھڑی. یہ ساعہ ہم آپ نے پڑھا گھڑی، عام گھڑی جو فزیکلی ہمیں نظر آتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہا جاتا ہے، اور گھنٹے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے. لیکن عموماً یہ ساعہ ایک لمحہ جس کو ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، اس کا وقت کوئی آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کا ایک وقفہ ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ساعتن قرآن اور حدیث میں بہت ساری جگہوں میں یہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی قلیل مدت، تھوڑی سی مدت، اس کے معنی میں آتا ہے یہ. اسی لیے قرآن پاک میں یہ جو جگہ جگہ آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا جیسے عشیۃً او ضحاہا، یا رات کے ایک پہر ہم ٹھہرے تھے دنیا میں، یا صبح کا دن کے وقت کوئی تھوڑا سا وقت ہم دنیا میں ٹھہرے تھے. اور کبھی آتا ہے کہ تھوڑا سے دن ٹھہرے رہے وہاں، تو اس طرح کی بات آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کم وقت کے معنی میں ہے، کہ تھوڑا سا ہی عرصہ. جیسے نہیں ہوتا ہم ابھی تقریباً 50 سال سے اوپر ہی ہیں، کوئی چند ہی نوجوان ہیں، چھوٹے ہیں، باقی تو 50 سال کو کراس کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنا بچپنا جب ہم یاد کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا وقت کھیل کود کا تھا، وہ چلا گیا، تھوڑا سا وقت تھا وہ. پھر جب بڑھاپا آئے گا تو اس وقت جوانی ایسے لگے گی کہ بس کچھ عرصہ ہم نے بس مستیاں کی، بس ختم ہو گئے. اور اسی طرح جب مرنے کے بعد قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت یوں لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس کچھ تھوڑا سا وقت ہم وہاں رہے تھے، کہ زیادہ وقت تو ہم نے وہاں گزارا نہیں. اب کیوں وہاں کی وہ طویل مدت سامنے ہوگی، اور اس کے مقابلے میں یہ ایک گھڑی 20 منٹ یا ایک دن یا چند دن، اتنا مختصر سا وقت یہ لگے گا وہاں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا گویا کہ وہ نہیں رہے تھے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ یا مگر دن کے ایک حصے میں،
دن کے ایک گھڑی میں، یتعارفون بینہم، پہچان لیں گے ایک دوسرے کو. عرفہ یعرف کے معنی جاننا، پہچاننا. یتعارف باب تفاعل میں چلا گیا تو ایک دوسرے کو پہچاننا. یہ اب صرف میں پڑھیں گے خاصیات ابواب میں کہ باب مفاعلہ میں چلا جائے تو ایک دوسرے کے معنی میں آ جاتا ہے. یتعارفون، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ وقت ہی کچھ تھوڑا سا گزرا ہے. وہ وقت چاہے دنیا کا ہے چاہے وہ برزخ کا ہے. برزخ کا وقت بھی بہت ہی کم لگے گا جب قیامت کے دن حشر ہوگا اس وقت. حالانکہ برزخ کا زمانہ بڑا لمبا طویل ہوتا ہے. عام طور پر جو قبر کی زندگی ہے بڑی لمبی زندگی ہے، وہ بھی دنیا کی بنسبت ہمارے لیے. کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے میں جو بندہ فوت ہوا تھا وہ آج تک برزخ میں ہے. آج سے قیامت تک کتنا وقت ہے، اتنا زمانہ وہ برزخ میں رہا. لیکن دنیا میں تو تھوڑی سی زندگی اس کی رہی. یہ الگ بات ہے کہ آخری زمانے میں جو بالکل قرب قیامت کے وقت جو مرے گا تو اس کی برزخی زندگی بہت مختصر ہوگی، چھوٹی ہوگی. تو چونکہ وقت دنیا کا یا برزخ کا بہت کم گزرا ہوگا، تو کم وقت گزرنے کے بعد اگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، بھولتے نہیں ہے وہاں. تو اس جہاں کے مقابلے میں یہاں کا وقت اور برزخ کا وقت بہت قلیل ہوگا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی. قد خسر الذین، تحقیقی بات یہ ہے، یہ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یقینی بات بتانے کے لیے آتا ہے. قد خسر الذین، یقیناً خسارے میں گئے وہ لوگ. خسر اکثر خسارہ پانا، خسارے کا سودا کرنا، گھاٹے کا سودا کرنا، نقصان کا سودا کرنا. قد خسر الذین، یقیناً گھاٹے کا سودا کیا ان لوگوں نے. کذبوا، کذب یکذب کا معنی جھوٹ بولنا، کذب یکذب جھٹلانا. کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا. یقیناً خسارے کا سودا کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا. اس کو جھوٹ جانا تھا کہ کہاں ملیں گے، کیسے ملاقات ہوگی، نہیں ہوگی وہ. وما کانوا، اور نہیں تھے وہ مہتدین، ہدایت یافتہ. ہدایت پانے والے وہ بھی نہیں تھے، ہدایت بھی نہیں پانے والے تھے، راہ پانے والے بھی نہیں تھے، اور اللہ کے ملاقات کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا. تو یہ لوگ خسارے میں اب چلے گئے، جس دن کے اللہ ان کو جمع کرے گا کہ جہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، اور جہاں کا وقت بھی دنیا کے مقابلے میں دیکھیں گے تو دنیا کا وقت بھی بہت چھوٹا سا لگے گا. اس وقت خسارہ ان کے سامنے ہوگا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں. ارا یوری، ارا کے معنی دکھانا، رآ یرا معنی دیکھنا، ارا یوری کا مطلب دکھانا. نُرِيَنَّكَ جمع متکلم کا صیغہ کے، اگر ہم آپ کو دکھائیں کیا چیز. بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کچھ وہ جن کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے. ان کافروں کے ساتھ وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ عذاب کا. عذاب کا وعدہ کیا ہے نا. کہتا کافروں کے ساتھ جو عذاب کا وعدہ ہم نے کیا ہے، اگر تھوڑا بہت آپ کو اس میں دکھائیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو اس سے پہلے وفات دے دیں، یا آپ کو قبض کر لیں، آپ کو اٹھا لیں. فإلینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے. یعنی ان کافروں کے لیے ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا کے عذاب میں چاہے آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دیا جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں، یا آپ کو کی وفات ہو جائے، آپ چلے جائیں، تب ان کو عذاب دنیا میں دیا جائے. لیکن ہر صورت میں آخرت کا عذاب تو ان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ تو وہاں مل کے رہے گا ان کو. کیوں؟ ثم اللہ، ثم پھر اللہ، شہید علی ما یفعلون،
دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. آپ ہوں نہ ہوں، آپ دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کو ان کا عذاب دکھایا جائے یا نہ دکھایا جائے، لیکن ہر صورت میں اللہ تو ان کی ہر وقت خوب نگرانی کرتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اس کا عذاب الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. جب ہمارے پاس لوٹیں گے تو وہ عذاب تو کھرا ہے ان کے لیے، پکا ہے ان کے لیے. کلیئر؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول آیا ہے. یہ قاعدہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت عذاب یوں ہی نہیں دیتے، اتمام حجت کرنے کے بعد پھر عذاب ملتا ہے جو نہ مانے تو، یعنی اپنی حجت پوری کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اپنا رسول، اپنا پیغام دے کر ان کے پاس بھیجتے ہیں، نفع نقصان وہ بتاتے ہیں. جب بتانے کے باوجود کوئی بات نہیں مانتا، مخالفت پہ اتر آتا ہے، تو پھر مخالفت پہ آنے کا انجام بھی ان کو بتلایا گیا ہے. اب وہ انجام ان کو پہنچتا ہے جو کہ عین انصاف ہے. اگر بلا بتلائے، بغیر کچھ ان کو سمجھائے، ان پر عذاب مسلط کیا جاتا تو سوال پیدا ہوتا کہ ہم تو سمجھے ہی نہیں تھے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. لیکن ہر ایک کے لیے رسول بھیجا گیا ہے، پچھلی امتوں میں بھی. اور اے نبی، آپ آخری نبی ہیں، آخر قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ رسول ہیں. ہر اچھے برے کا انجام سب کو بتا دیا آپ نے. ہر اس سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی جو رسول آئے، اچھے برے کا انجام ان کو بتلا دیا گیا. اتمام حجت ہو چکی ہے، حجت تام اور مکمل ہو چکی ہے. اب اگر کوئی مانتا ہے تو وہ تو فلاح پائے گا، جو نہیں مانتا ہے تو ان کو عذاب ملے گا، جو عذاب بھی وہی جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ ملے گا ان کو. اب یہ ظلم اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. خبر تو ہو گئی تھی، آپ کو خبر تو ان کو دے دی گئی تھی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آیا ان کے پاس ان کا رسول، جب آتا ہے ان کے پاس ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان بالقسط، انصاف کے ساتھ. اب جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بے انصافی کا نہیں ہوتا، انصاف کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دنیا کے بارے میں. اور ممکن ہے کہ یہاں سے مراد آخرت کا واقعہ ہو کہ حشر کے وقت جب حشر کا معاملہ ہوگا تو وہاں رسول ان کے پاس آئے گا اور یہ رسول سے انکار کریں گے، رسول ان کے اعمال سے انکار کرے گا. تو اس وقت اللہ رب العزت ہر امت کے اس رسول کے ساتھ ان کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرے گا کہ ان رسولوں نے اپنا پیغام بر وقت آپ تک پہنچایا، صحیح آپ تک پہنچایا، حق ادا کیا، تم لوگوں نے انکار کیا، اس کی مخالفت کی. یہ قیامت کے بارے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو وعدہ کیا گیا تھا، جو بتلایا گیا تھا، وہی مل رہا ہے ان کو. اس کی مثال میں نے کل ہی آپ کو دی تھی کہ یہ بات آپ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو 1000 روپے آپ کا جرمانہ ہوگا. اب کل آپ سے 1000 روپے اگر کوئی لیتا ہے تو اس کو ظالمانہ جرمانہ نہیں کہہ سکتے، ظالمانہ جرمانہ نہیں، کیونکہ پہلے سے آپ کو بتلا دیا گیا تھا. اور اچانک ہی آ کے آپ کو چھاپا پڑ کے، یا وہ کیا کون سا دفعہ لگتا ہے گاڑیوں کے کو امپورٹ کرنے کے لیے؟ 279 کا کیا جرمانہ ہے؟ اور پھر ان کا کچھ چالان کٹتا ہے، کیا کتنا کٹتا ہو؟ آپ پرانے زمانے میں 600 روپے کٹتا تھا، آج پتہ نہیں آج کل کیا ہے، 600 ہی ہے. تو اب اگر کسی ٹریفک پولیس والے نے 279 ہے کا پرچہ کاٹا تو وہاں جا کر آپ ایسی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 600 روپے کیوں لیتے ہو بھائی، 200 لے لو. نہیں جی، اس کے لیے مقرر ہے یہ اس کے لیے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، مَتَىٰ کب، when، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، یہ جس چیز کا تم دھمکی دیتے ہو، جس چیز کو تم بتلا رہے ہو، یہ کب ہوگا؟ مذاقاً کہہ رہے تھے، یعنی کہ اس چیز کو
نہیں مانتے نا تو کہتے ہیں یار کب کرو گے، یار کب آئے گا یہ عذاب، اگر تم سچے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قدرتوں کو بیان کر رہے ہیں اور اپنی حیثیت بھی ان کو بتا رہے ہیں۔ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنی جان پر کسی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں، میں تو اپنی جان پر لا املک، قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا میں، لنفسی اپنے لیے، ضرن کسی تکلیف کا، ولا نفعا اور نہ فائدے کا، الا ما شاء اللہ، جتنا مگر جتنا اللہ چاہے۔ اس کا تو مجھے اپنی جان کے بارے میں پتہ نہیں، تو یہ قیامت کب آئے گی اور یہ سزائیں کب آپ کو ملے گی، اس کا مجھے کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر کہا لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، فکس ٹائم ہے، کہ ایک وقت مقرر ہے۔ اجل موت کو بھی کہتے ہیں نا، چونکہ وقت مقررہ پر آتا ہے کہ اس کے اجل آئی ہے، ہم اجل کی تشہیر، تو اجل وقت مقررہ کو کہتے ہیں، مدت مقررہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نکاح پڑھاتے وقت لکھتے ہیں نا مہر مؤجل، وہ مہر جس کا بعد میں وقت طے کیا گیا ہے بات کے لیے، ایک معجل عین کے ساتھ ہے، تعجیل کے بعد جلدی کرنے کے آتے ہیں جو فوراً دیتے ہیں، معجل تعجیل، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے وقت مقرر بعد میں دیا جائے گا۔ عند طلب کہتے ہیں کہ جب طلب کیا جائے، نکاح سب کا ہو چکا ہوگا، پتہ ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر وہ آئے گا۔ اذا جاء اجلہم، جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، جاء آنا، فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، تو نہ وہ ایک گھڑی آگے جائیں گے نہ ایک گھڑی پیچھے جائیں گے، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ جب وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اس پر وہ برا ہو جائے گا، پھر جو عذاب اللہ کا موعود ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کو بتلایا گیا ہے، پھر اس وقت وہ شروع ہو جائے گا، اس وقت وہ آئے گا۔ تو آسان تھا، اس لیے میں نے زیادہ پڑھا کچھ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ان کو اکٹھا کر لے گا وہ، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ وہ نہیں رہے تھے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کے ایک حصے میں، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو کچھ وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، آپ کو کیا کرتے ہیں، اٹھا لیں دنیا سے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ خوب دیکھنے والا ہے، گواہ ہے، خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آتا ہے ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وقت کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے کسی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جتنا کہ مگر جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہ ساعتاً، تو ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ آگے ہو سکتے۔